ایک دن حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ فرما رہے تھے کہ انسان کے لیے تنہائی زہر ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ خلوت یعنی تنہائی کی بجائے جلوت یعنی محفل میں رہے۔ ایک مرید نے آپ کا یہ قول مبارک سنا مگر اس کی حقیقت کو تسلیم نہ کیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ پیر و مرشد خود تو تنہائی اختیار کرتے ہیں اور مریدوں کو منع کرتے ہیں۔ آخرکار اس کے نفس نے اسے دھوکہ دیا اور وہ اپنے گھر میں خلوت نشین ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے خدمتگاروں نے اس کا سبب پوچھا تو وہ متکبرانہ انداز میں بولا، میں کامل ہو چکا ہوں، اب میرے لیے خلوت ہی بہتر ہے۔ کچھ دن بعد اس کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ ہر رات فرشتوں کو خواب میں دیکھتا۔ فرشتے اس کے لیے اونٹ لاتے اور کہتے اس پر سوار ہو جاؤ، ہم تم کو جنت میں لے جائیں گے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید خوشی خوشی اونٹ پر سوار ہو جاتا اور فرشتے اسے ایسے مقامات پر لے جاتے کہ جہاں ہر طرف دلکش سبزہ زار ہوتا اور صاف شفاف پانی کی نہریں بھی بہتی۔ پھر اسے ایک جگہ ٹھہرایا جاتا اور حسین و جمیل لوگ اس کی خدمت میں نفیس اور لذیذ ترین کھانے پیش کرتے۔ پھر وہ رات بھر جنت میں رہتا اور صبح کے وقت فرشتے اسے اس کے گھر چھوڑ جاتے۔ پھر یہ واقعات اس قدر تواتر کے ساتھ پیش آنے لگے کہ وہ شخص بدحواس ہو گیا اور لوگوں سے کہنے لگا، میری کیا پوچھتے ہو، میں تو روز جنت میں جاتا ہوں۔ بغداد کے بعد سادہ لو افراد اس کے قریب جمع ہو گئے اور وہ ان معصوم اور بے خبر لوگوں کو جنت کی سیر کے افسانے سناتا۔ آخر یہ خبر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی جا پہنچی، جسے سن کر آپ کے چہرہ مبارک پر اذیت اور کرب کے آثار نمودار ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے ایک خدمتگار سے فرمایا، اسے میرے پاس لے کر آؤ، اللہ رب العزت اس کے حال پر رحم فرمائے۔ جب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم نے اسے پیر و مرشد کا پیغام دیا تو وہ غرور برے لہجے میں کہنے لگا کہ میں خود پیر کامل ہوں، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جسے آنا ہو وہ خود چل آئے، میں اسے بھی جنت کی سیر کرا دوں گا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اپنے مرید کا جواب سنا، پھر نہایت دردمندانہ لہجے میں فرمایا، اگر وہ نہیں آتا تو ہم خود چلے جاتے ہیں۔ اس نادان کو کیا معلوم کہ پیر کامل کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں اور جب کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جاتا ہے تو اس کا کیا مفہوم ہے۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرید کے یہاں تشریف لے گئے۔ وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چند معتقد تخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مرید نے کسی خاص قسم کا ادب و احترام کا مظاہرہ نہ کیا، بلکہ اپنی حرکات و سکنات سے یہی تاثر دیتا رہا کہ وہ خود مقام ولایت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرید کے اس گستاخانہ رویے کو نہایت خوش دلی کے ساتھ برداشت کیا اور پھر اس کے شب و روز کا حال پوچھا تو وہ اسی انداز میں لافزنی کرنے لگا کہ میں رات بھر جنت کی سیر کرتا ہوں، فرشتے میزبان ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی نعمتیں میرے حضور پیش کی جاتی ہیں۔ آج رات بھی تم جنت کی سیر کو جاؤ گے؟ مرید کی گفتگو سن کر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ یقیناً مرید کے غرور برے لہجے کا وہی عالم تھا، اسے یہ احساس تک نہیں رہا کہ پیر و مرشد اس کے سامنے موجود ہیں۔ پھر ہماری خاطر ایسا کرنا کہ جب فرشتے تمہیں جنت میں لے جائیں اور تمہارے سامنے اللہ رب العزت کی نعمتیں پیش کر دیں تو تم صرف ایک بار لا حول پڑھ دینا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ مرید نے کہا، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ مرید نے حیران ہو کر کہا، تمہیں شاید اس کی ضرورت نہ ہو مگر میری درخواست ضرور ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرید کے متکبرانہ طرز عمل کو نظر انداز کرتے ہوئے فرمایا اور واپس تشریف لے آئے۔ اس رات بھی حسب معمول فرشتے خواب میں آئے اور اپنے اونٹ پر سوار کر کے جنت میں لے گئے۔ مختلف مقامات کی سیر کرانے کے بعد نفیس اور لذیذ کھانے پیش کیے۔ اگرچہ اس شخص نے پیر و مرشد کی نصیحت کو دل سے قبول نہ کیا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان سے کلمہ مقدس ادا ہو گیا۔ ابھی فضا میں لا حول ولا قوت باقی تھا کہ فرشتے چیخو پکار کرتے ہوئے بھاگ گئے۔
اب وہ مرید اپنی جنت میں تنہا تھا اور اس کے سامنے جنتی کھانوں کی بجائے مردہ انسانوں کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نافرمان مرید کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کا پورا جسم خوف سے لرز رہا تھا اور وہ چیخ رہا تھا، فرشتے کیا ہوئے، وہ تو دل فریب جنت کہاں گئی؟ پھر جب شیطان کا طلسم چاک ہو گیا تو وہ شخص روتا ہوا پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں لپٹ کر عرض کرنے لگا کہ اگر آپ میری رہنمائی نہ فرماتے تو شیطان مجھے اس وادی ظلمات میں لے جا کر ہلاک کر ڈالتا۔ بے شک مرید کے لیے تنہائی زہر ہے۔ جس طرح دنیاوی بادشاہوں کی بارگاہ میں کوئی شخص کسی مرتبہ، درجہ، منصب یا ولایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اگرچہ وہ اس کے اہل ہو یا نہ ہو، وہ اس کا حق رکھتا ہو یا نہ ہو، اور اس کے ہاتھ سے کوئی مناسب خدمات بھی نہ ہوئی ہوں، اور جب وہ بندہ بادشاہ کے کسی مقرب بندے کے ذریعے جاتا ہے اور وہ مقرب بندہ بادشاہ کا منظور نظر اور مقبول ہوتا ہے تو وہ بادشاہ کی خدمت میں عرض کرتا ہے تو بادشاہ باوجود اس کے کہ وہ شخص مستحق نہ ہونے کے اسے اپنے مقرب خاص کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی عرض کو رد نہیں کرتا، اور اگر وہ شخص خود کوئی ایسی عرض کرتا تو کبھی وہ اس درجہ یا مرتبہ کو نہ ملتا۔ اسی لیے مرید کے لیے تنہائی زہر ہے۔